रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात 5 का सबक हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पढ़ाई करेंगे। और पढ़ाई शुरू करने से पहले आप लोगों ने अपनी बुक पर जो है वो तारीख़ और दिन जो है वो ज़रूर लिखना है। आइए शुरू करते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम उस्मान, कुन्यत अबू अब्दुल्ला और लक़ब ज़ुन्नुरैन था। अब इसमें क्या बताया गया है? मेन बात क्या है कि हज़रत उस्मान जो है वो मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे। जो मेन पॉइंट होंगे आप उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम उस्मान था, कुन्यत अबू अब्दुल्ला, लक़ब ज़ुन्नुरैन था। ठीक है, ज़ुन्नुरैन का मतलब है दो नूरों वाला, इसीलिए इनको लक़ब दिया गया था ज़ुन्नुरैन कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो दो साहबजादियाँ थीं, दो बेटियाँ थीं, वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह में थीं, जिसकी वजह से इनको ज़ुन्नुरैन का लक़ब दिया गया कि दो नूरों वाला। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के एक मशहूर ख़ानदान बनो उमैया से था। इसको भी अंडरलाइन कर लें कि किस ख़ानदान से था? बनो उमैया से था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम अफ़वान था, जो मक्का के मशहूर ताजर थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा का नाम अरवा था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फुप्पी उम्मे बैज़ा की बेटी थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सिलसिला नस्ब 5वीं पुश्त से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जा मिलता था। ऐलान नबूवत के वक्त मक्का मुकरमा में कुल 170 अफराद ऐसे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला उनमें से एक थे। ज़िंदगी कबूल इस्लाम से कबल के इस्लाम कबूल करने से पहले, कबूल इस्लाम से कबल भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक नेक इंसान थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना बचपन और जवानी पाकीज़ा माहौल में गुजारी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी मेहनत, सदाकत, सच्चाई और असूल पसंदी की बदौलत मक्का के मशहूर तरीन लोगों में शुमार होते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कपड़े की तिजारत करते थे। इसको भी अंडरलाइन कर लें कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कपड़े की तिजारत करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोस्तों में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थे। कबूल इस्लाम हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दावत पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने वाले चौथे फ़र्द थे। ये भी हाईलाइट कर लें कि भाई हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने वाले चौथे फ़र्द थे जो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। अगरचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का के मुअज़्ज़ज़ और मालदार शख्स थे और ख़ानदान के एतबार से भी किसी से कम ना थे, लेकिन जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ख़ानदान वाले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दुश्मन हो गए। अन्हा का चचा इतना सख्त था कि खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को धुआं देता, जिससे घुटन के बायस आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मरने के करीब हो जाते। अब क्या था कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचा जो थे वो उनको इतनी अजियत देते थे, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको कुछ ना कहा। फिर क्या हुआ कि मगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना छोड़ा और हर मुसीबत का सब्र और शुक्र के साथ मुकाबला किया। अब उसके बावजूद भी जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम को नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी अज़ियत बर्दाश्त करते रहे और सब्र के साथ जो है वो काम लेते रहे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया से हुई और उनकी वफ़ात के बाद दूसरी बेटी उम्मे कलसूम से हुई। इस लाइन को भी आप लोग अंडरलाइन कर लें, ठीक है, ये भी मेन पॉइंट है आपका। इसी निस्बत से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ज़ुन्नुरैन यानी कि दो नूरों वाले के प्यारे लक़ब से पुकारे जाते हैं। अब क्या है कि इसी निस्बत से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है दो नूरों वाले या ज़ुन्नुरैन के प्यारे लक़ब से पुकारे जाते हैं।
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ پہلے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ گئے، بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا سوائے جنگ بدر میں۔ اس کو بھی جو ہے انڈر لائن کر لیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا، لیکن اس کے بعد جو ہے اپنے تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ بیمار تھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے مدینے میں ٹھہریں۔ اب اس میں بھی وجہ بتائی گئی ہے کہ غزوہ بدر میں انہوں نے کیوں نہیں حصہ لیا، کیونکہ ان کی جو بیوی تھی حضرت رقیہ وہ بیمار تھیں اور جو ہے ان کی تیمارداری کے لیے انہیں مدینے میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں۔ سخاوت اور ایثار۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، خدمات اور ایثار اسلامی تاریخ کے انمٹ نقوش ہیں، لیکن نہ مٹائے جانے والے جو ہے نشان ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت اسلام کے لیے وقف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر مسلمانوں کی مدد کی۔ پہلے مدینہ میں میٹھے پانی کی قلت تھی۔ بئر روما پانی کا کنواں، بئر جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی مطلب جس کا مطلب ہے کنواں، جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، مگر وہ اس قدر سنگ دل تھا کہ مسلمانوں کو کسی قیمت پر بھی پانی نہیں دیتا تھا۔ مسلمانوں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نصف کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ اس کنویں سے ایک دن یہودی پانی بھرتا اور ایک دن مسلمان بھرتے، تاہم کچھ عرصے بعد یہودی نے بقیہ کنواں بھی فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جو آج بھی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعمیر کے لیے جو زمین خریدی گئی، اس کی قیمت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یتیم بچوں کو ادا کی، جس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر اسلام کی خدمت میں پیش رہے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں سخت قحط پڑ گیا تھا، کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا۔ انہی دنوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آ گیا۔ اس میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ مختلف تاجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قیمت دے کر غلہ خریدنا چاہتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے، اور سارا غلہ غریبوں اور حاجت مندوں کو مفت تقسیم کر دیا اور کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ 10 گنا سے زیادہ نفع دیتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے مالی مدد کی درخواست کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے جنگی سامان مہیا کیا۔ اس کے لیے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار چندہ دیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب دیا۔ ٹھیک ہے، اب ان کا لقب ذو النورین بھی ہے اور ان کو غنی کا لقب بھی دیا۔ کس کی وجہ سے؟ ان کی مطلب وہ ہر چیز جو ہے اپنی جتنی بھی ان کی مال تھا، مال و دولت تھی، وہ انہوں نے اسلام کی خاطر جو ہے وہ وقف کر دی تھی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو غنی کا لقب دیا۔ آج کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیا ہے مطلب لقب دیا، اور یہی ساتھ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ زمانہ خلافت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 24 ہجری میں تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔
حضرت عثمان جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 24 ہجری کو تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 12 سال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کے معاملے میں ابتدائی سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں کی پیروی کی، روم اور ایران کو شکست فاش دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیبیا، الجزائر، مراکش، طرابلس، قبرص، سکندریہ، آذربائیجان اور آرمینیا کے ممالک کو فتح کیا اور اسلامی ریاست کا حصہ بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نمازیوں کی تعداد اس قدر ہو جاتی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد کم پڑنے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے مشورے سے مسجد میں توسیع فرمائی اور سارا خرچہ اپنی جیب سے کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں قرآن مجید کا نسخہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب کیا گیا تھا، اس کی کاپیاں بنوا کر اسلامی ریاست میں تقسیم کی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کہلائے، یعنی قرآن کو جمع کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مختلف مساجد و مدارس بنوائے اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ اسلام کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا۔ کچھ سازشی عناصر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ جمعہ 18 ذی الحج 35 ہجری کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آج ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے متعلق پڑھا کہ ان کی ابتدائی زندگی کیسی تھی اور پھر انہوں نے وہ دائرہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے اور انہوں نے اسلام کے لیے کون کون سی خدمات کو سر انجام دیا اور ان کا دور خلافت جو ہے وہ کیسا رہا اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں کون کون سے کام سر انجام دیے۔